اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ آج گفتگو کو مخصوص کیا جائے سید السردار ہم شکل مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے ساتھ۔ فضائل میں حضرت کے بارے میں سب سے زیادہ جو قول نقل ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور وہ یہ کہ اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقا برسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میرا یہ بیٹا خلقت میں یعنی شکل و صورت میں، خلق میں یعنی اخلاق میں، منطق میں یعنی جو بولنے کا طریقہ ہے، کلام کرنے کا جو انداز ہے، ان چیزوں میں میرا یہ بیٹا کا اشبہ الناس رسول خدا کی طرح، رسول خدا کے شبیہ ترین لوگوں میں سے ہے۔ سب سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں علی اکبر رسول اللہ سے۔ رسول اللہ کون ہیں ہم سب جانتے ہیں، بہرحال سید المرسلین خاتم النبیین کے پوری کائنات خالق کائنات نے انہی کی محبت میں خلق کی ہے۔ اولین انسان عالم، نہ فقط عالم بلکہ عالمین، نہ فقط عالمین، جتنے بھی عالم ہیں سارے عالموں کا افضل ترین، برترین، اولا ترین انسان رسول خدا اور جناب علی اکبر خلقت میں، شکل و صورت میں، منطق میں یعنی اپنی گفتگو کے انداز میں، اور اخلاق میں شبیہ مصطفیٰ تھے۔ گویا آج کا جو جشن ہے یہ مخصوص ہے شبیہ مصطفیٰ کے ساتھ۔ خوب میں ہلکا سا تعارف حضرت کا کرواتا چلوں، اور اس کے بعد چلتے ہیں حضرت کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، اور حضرت کی سیرت سے اپنے لیے ہم لیسن اور سبق سیکھیں گے کہ آج جو ہم یہاں پہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں، ہمارے لیے حضرت کی سیرت سے کیا کیا لیسن ہے کہ جو ایک جوان کی حیثیت سے ہمیں جناب علی اکبر علیہ السلام سے لینے چاہیے۔ تو آپ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت و سعادت 11 شعبان 33 ہجری کو ہوئی، جو زیادہ مشہور روایت ہے وہ یہی ہے، اور کربلا میں حضرت علی اکبر کی جو عمر تھی، جو سن تھا، وہ 27 سال تھا۔ گویا حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے بڑے بیٹے تھے، امام سجاد امام حسین کے درمیانے بیٹے تھے، اور حضرت علی اصغر کے جن کو عبداللہ رضی بھی کہتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ علی اکبر علیہ السلام کو علی اکبر کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام بھائیوں میں بڑے بھائی تھے۔ ایک دفعہ مروان ابن حکم نے علی ابن الحسین زین العابدین سے پوچھا کہ مدینے میں رہتے تھے، مدینے کی کسی گلی میں مروان کا علی ابن الحسین زین العابدین یعنی امام سجاد سے ملاقات ہوئی، تو کہا نام کیا ہے جوان؟ کہا میرا نام علی ہے۔ کہا بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام بھی علی ہے۔ کہا چھوٹے بھائی؟ فرمایا ان کا نام۔ کہا آپ کے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملتا تھا؟ علی علی علی۔ امام سجاد نے وہاں پہ کوئی بات نہ کی، گھر آئے، آ کے اپنے بابا سے یہی بات عرض کی، بابا جان مروان ابن حکم مجھے بازار میں ملا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا، کہ کوئی اور نام اپنے بچوں کے ناموں سارے علی علی علی۔ امام حسین نے فرمایا کیا کہتا ہے یہ مرد؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خداوند متعال اگر مجھے 100 بیٹا دیتا میں سب کا نام علی رکھتا، 100 بیٹیاں دیتا سب کا نام فاطمہ رکھتا۔ یا علی۔ بہرحال اس کی وجوہات ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کیوں امام حسین نے اپنے تمام بچوں کا نام علی رکھا؟ اس لیے کہ امیر شام نے لفظ علی کے اوپر پابندی لگوا دی تھی۔ امیر شام نے پابندی لگوائی تھی کہ جو کوئی بھی اپنے بچے کا نام علی رکھتا تھا اس کے گھر کو ویران کر دیتے تھے، گھر کو گرا دیتے تھے، لوگوں کو مار دیتے تھے،
اور ان کا مال اسباب لوٹ کر ان کی خواتین کو قیدی بنا لیتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ لفظ علی اس زمانے میں اس قدر، آپ کو معلوم ہے کہ ممبروں سے امیر المومنین کے اوپر امیر شام سب و شتم کرواتا تھا، لعن طعن کرواتا تھا اور اس طرح سے، لیکن جہاں پہ یہ سارا کچھ کرواتا تھا وہیں پہ لفظ علی پہ پابندی لگوا دی تھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے اگر 100 بیٹا عطا کرتا میں سب کا نام علی رکھتا، 100 بیٹی عطا کرتا سب کا نام فاطمہ رکھتا۔ لہذا علی اکبر، علی اکبر یعنی بڑے علی، یعنی سب سے پہلے عمر میں سب سے پہلے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ تو علی اکبر علیہ السلام کے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام ہیں، اور والدہ لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی۔ تو مختار ثقفی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مختار ثقفی بن ابو عبیدہ بن عروہ بن مسعود ثقفی۔ تو یہ مختار ثقفی کی بھی رشتہ دار تھیں، اور دوسری طرف سے جناب لیلہ کی جو والدہ ہیں وہ میمونہ ہیں، میمونہ بنت ابی سفیان کہ دوسری طرف سے ابو سفیان کی بیٹی میمونہ جو ہے ان کی بیٹی ہیں۔ تو اس طرح سے علی اکبر علیہ السلام کے اندر خداوند متعال نے 3 خاندانوں کا جو ہے وہ علی اکبر کے اندر آ کر جمع کر دیا، 3 خاندانوں کی خصوصیات کو۔ خوب بعض دفعہ امیر شام یہ کہا کرتا تھا کہ امیر شام سمجھتے ہیں نا، میں نام نہیں لینا چاہتا، بعض نام ایسے ہیں کہ جن کے اٹھانے سے بہرحال بعضم کی جو حالت ہے وہ مناسب نہیں رہتی۔ امیر شام جو ہیں وہ عموماً کہا کرتا تھا اپنے درباریوں سے کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد سب سے زیادہ مناسب شخص حکومت اور خلافت کے لیے کون ہے؟ تو خوشامدی کہتے تھے آپ کا بیٹا یزید، چونکہ وہ بعض دفعہ وہ باتیں کرتا تھا کہ جانتے تو تھے سارا کچھ، یہ تو ہوا سے دنیا تھی کہ جس کی وجہ سے بہرحال حق کے اوپر پردہ ڈالتے تھے، ورنہ ہر چیز کا پتہ تھا کہ کون کیا ہے، ہر چیز کا پتہ تھا، ہر بات کا پتہ تھا۔ ہم نے آج 1400 سال کے بعد حقیقت کو سن کر سینے سے لگا لیا ہے، انہوں نے حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب پیغمبر فرما رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل، جب پیغمبر فرما رہے تھے القرآن ما علی و علی القرآن الحق ما علی و الحق ما علی و علی ما الحق، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، ہم کتابوں سے پڑھ کر سینے سے لگا چکے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ جا کے تاریخ سے پوچھ لیں۔ خوب تو کہا کرتے تھے کہ نہ، میرے بعد جو سب سے زیادہ خلافت کا مستحق ہے وہ علی ابن الحسین یعنی علی اکبر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ علی اکبر کے اندر 3 خصوصیات ہیں۔ کہا کیا کیا؟ کہا علی اکبر کے اندر شجاعت جو ہے وہ بنی ہاشم کی ہے، سخاوت جو ہے وہ بنی امیہ کی ہے، ضحوک یعنی خلق و خو جو ہے وہ بنی ثقیف کا ہے۔ بنی ثقیف بہت ہی عظیم خاندان اور قبیلہ تھا۔ مقصود یہ ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں اصل میں کہیں کسی منزل پہ آپ کو لے کے چلنا ہے، فقط یہ مقدماتی باتیں ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کرواؤں تاکہ آگے اگلی منزلوں پہ لے کے جانا میرے لیے آسان ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ بعض دفعہ بعض لوگ جو ہے بعض بڑی ذاتوں کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت دے کر کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو نسبت دے کر اپنی خامیوں اور اپنے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، بہرحال بنی امیہ کو بہت بڑا سخی گھرانہ نہ تھا، بلکہ خود جو مادر معاویہ ہے ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کی، وہ جا کے تاریخ سے پوچھ لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ
وہ کہا کرتا تھا کہ میرے بعد سب سے زیادہ خلافت کا مستحق جو ہے وہ علی اکبر ہے۔ علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پروردگار نے جو چیزیں عطا کی، میں واپس آؤں انہی کی طرف۔ پہلی چیز یہ کہ خلقت میں شبیہ مصطفیٰ تھے، یعنی شکل و صورت میں پیغمبر کے شبیہ تھے۔ پیغمبر گرامی صلی مولا حسین فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرتا تھا رسول اللہ کی زیارت کریں، ہم علی اکبر کو سامنے بیٹھا کر ان کی صورت دیکھ لیا کرتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ہم نے مصطفیٰ کی زیارت کر لی ہو۔ اور جب ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم رسول اللہ کی آواز سنیں، رسول اللہ کا لہجہ سنیں کہ پیغمبر کس لہجے میں اور کس آواز میں بولتے تھے، تو ہم علی اکبر کی آواز سن لیا کرتے تھے اور ہمیں لہجہ نبوی اور لہجہ مصطفی اور آواز اور صدائے پیغمبر یاد آ جاتی تھی، چونکہ سنی ہوئی تھی، آواز سنی ہوئی تھی۔ امام حسین سے زیادہ کون آشنا تھا پیغمبر کی آواز سے؟ تو فرمایا کہ خلقت میں یعنی خلقت میں اور منطق میں یعنی بولنے کے انداز میں اور خلق میں، کہ میں پہلی دو چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی، شکل و صورت محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو خلقت میں میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ خدا ہمیں جیسا خلق کر دے، یہ خدا کی عطا ہے۔ بہرحال یہ بھی ہر انسان کو میسر نہیں کہ وہ شبیہ مصطفیٰ ہو، خدا صلاحیت دیکھ کے نعمت عطا کرتا ہے، ظرف دیکھ کے خیرات عطا کرتا ہے۔ یعنی جناب علی اکبر میں اتنی ظرفیت تھی کہ وہ شبیہ مصطفیٰ بنے، خدا نے اس لیے ان کو شبیہ مصطفیٰ بنایا تھا۔ یعنی اگر کسی کا ظرف چھوٹا ہو، اس کو خیرات زیادہ مل جائے تو کیا ہوتا ہے، آگے اگلے ہی قدم پہ وہ جا کر اچھل جاتی ہے وہ خیرات، باہر گر جاتی ہے وہ خیرات، اور اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اگلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جناب علی اکبر میں اتنی ظرفیت تھی کہ پروردگار عالم نے ان کو شبیہ مصطفیٰ بنایا۔ خوب بولنے کا انداز بھی اسی طرح، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ خلقاً علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو خلق تھا وہ خلق پیغمبر جیسا تھا۔ یہ دو چیزیں کہ خلقت میں پیغمبر جیسا ہونا یہ بھی خدا کی طرف سے عطا ہے، بولنے کا لہجہ پیغمبر جیسا ہونا یہ بھی خدا کی طرف سے عطا ہے، خدا جس کو جو لہجہ عطا کر دے۔ لیکن اپنا اخلاق پیغمبر جیسا بنانا یہ انسان کی اپنی محنت کا صلہ ہے۔ گویا امام جب فرما دیں، معصوم امام جب یعنی معصوم مبالغہ نہیں کرتے، معصوم کبھی بھی ذرہ برابر کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرتے یا کسی چیز کی بلندی کو ذرہ برابر کم نہیں کرتے۔ چونکہ معصوم ہیں، ہم تائے قرآن ہیں، اس لیے ان سے ذرہ برابر مبالغے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جب معصوم امام فرما دیں کہ میرا بیٹا علی اکبر خلق میں شبیہ مصطفیٰ ہے تو اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں کہ جو اخلاق پیغمبر کا تھا وہی اخلاق علی اکبر کا تھا، وہی اخلاق حضرت شہزادہ علی اکبر کا تھا۔ پیغمبر کا کیا اخلاق تھا؟ پیغمبر کا اخلاق یہ تھا میرے عزیزو، قرآن فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم، پیغمبر ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا۔ جب حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی اکبر خلق میں شبیہ مصطفیٰ ہیں، گویا علی اکبر بھی خلق کی اس منزل پہ ہیں کہ کہا جا سکتا ہے یہ بھی خلق عظیم کے مالک ہیں، یہ بھی خلق عظیم کے مالک ہیں۔ خصوصیات میں، اخلاق میں شبیہ مصطفیٰ ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ کیا اخلاق تھا پیغمبر کا، کیا عظمت تھی پیغمبر کی کہ کبھی بھی پیغمبر انسانیت کو دکھ میں اور مصیبت میں دیکھ کر تحمل نہیں فرماتے تھے۔ علی اکبر انسانیت کو مصیبت میں دیکھ کر تحمل نہیں فرماتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام متعدد مرتبہ دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے،
علی اکبر شجاعت حیدری اور شجاعت علوی اور ہاشمی کے ہونے کے باوجود دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام، میں ابھی بہرحال نماز کے بعد وہاں پہ بیٹھ کر کتاب تھی، پوری کتاب جناب علی اکبر پہ تھی، قدرت نے مجھے موقع دیا، بہرحال اب ہمارا چونکہ عمر کے اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ کتاب کو پڑھنا تھوڑا سا آسان ہو گیا ہمارے لیے، تو میں نے تقریباً وہ ساری کتاب دیکھی ہے جو جناب علی اکبر کے بارے میں تھی، پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے جب غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرے پہ زخم لگے تو کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اس شخص کو بد دعا کیوں نہیں کی جس نے آپ کے دانت مبارک شہید کیے تھے؟ حضرت کے چہرے پہ جو ہے تغیرات، حضرت کے چہرے کے تبدیل ہو گئے، فرمایا کہ میں کسی کو بد دعا کرنے کے لیے نہیں دنیا میں بھیجا گیا، میں دنیا میں کسی کو بد دعا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ دشمن کو خدا سے طائف کے لوگوں نے پتھر مار 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 کے لہو لہان کر دیا، جب طائف کی شہر سے باہر نکل کر کسی درخت کے سائے میں بیٹھے تو دعا کی، پروردگار میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے تیرے نبی کو، تیرے رسول کو اتنے پتھر مارے ہیں کہ میرے جسم سے خون جاری ہو گیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان پہ عذاب نازل فرما، میں یہ کہتا ہوں ان کو شعور عطا فرما کہ یہ پہچانے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ تاریخ کا بہت بڑا ستم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ اس نے خاندان نبوت کے فضائل چھپائے ہیں، لکھنے نہیں دیتے تھے۔ اب دیکھیے، جب نام نہیں رکھنے دیتے تھے، علی کا نام نہیں رکھنے دیتے تھے، اہل بیت کی تاریخ کون لکھنے دیتا تھا؟ تاریخ نہیں لکھنے دیتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہمیں کہیں نہ کہیں سے ذرہ برابر کوئی اشارہ مل جاتا ہے، جب اشارہ مل جاتا ہے تو اس شخصیت کی عظمت کا اندازہ ہم اس اشارے سے لگا سکتے ہیں کہ جب معصوم امام نے فرمایا کہ میرا بیٹا خلقت میں، خلق میں اور منطق میں رسول اللہ جیسا ہے، اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی اکبر کس مقام اور منزلت کے مالک تھے، کس مقام اور منزلت کے مالک تھے، جن کا خلق مصطفیٰ تھا، جن کا خلق مصطفیٰ تھا۔ بہرحال رسول اللہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی جہنم میں جائے، حریص تھے پیغمبر انسانیت کے بارے میں اور امت کے بارے میں۔ میں اپنے اس مطمع نظر پہ پہنچایا ہوں جہاں پہ میں نے آپ کو پیغام دینا ہے، میسج دینا ہے۔ جوانوں کا مجمع ہے، میں انشاءاللہ روز جوان میرے مورد نظر ہے، میں آؤں گا روز جوان کے اوپر، اور میں انشاءاللہ جوانوں کے لیے بہت بڑا پیام لے کے آیا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ کو دے کے جاؤں گا، اور وہی آج کا ہمارا رزق ہوگا جو ہم یہاں سے لے کے جائیں گے۔ خوب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ پیغمبر برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کی ہوتے ہوئے کوئی شخص جہنم میں جائے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک شخص تھا، جوان تھا، یہودی تھا، اور مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ جب جنگوں سے قیدی بن کر آتے تھے تو حضور مثلا خصوصاً غزوہ بدر کے جنگی قیدیوں سے فرمایا کہ تم ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حضور کیا کرتے تھے؟ وہ یہودی مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو یہودی ہمارے بچوں کو پڑھاتا تھا وہ بیمار ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا آؤ چلتے ہیں اس کی تیمارداری کے لیے۔ جب گئے، دروازے پہ گئے، دستک دی، اندر سے اس کا باپ آیا۔ جب باپ آیا، حضور نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے دین میں بیمار کی تیمارداری کرنا جو ہے وہ شامل ہے، تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ ہم اس کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا، کہا مسلمانوں کا نبی آپ کے حال احوال پرسی کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا آنے دیجئے۔ اس جوان کی حالت یہ تھی کہ اس کو بار بار غش آ رہی تھی اور غش ٹوٹ رہی تھی، غش آ رہی تھی اور غش ٹوٹ رہی تھی۔ اب جب پیغمبر اس کے سرہانے پہنچے تو ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سرہانے پہنچے ہی تھے یا ایک مرتبہ دیکھا کہ اس جوان کو غش آ گئی ہے۔ حضور کھڑے رہے۔ جب اس کی غش ٹوٹی، حضور نے فرمایا جوان
تو نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے. میں آپ کے ساتھ وقت آخر بھلا کرنا چاہتا ہوں. آپ شہادتین کہہ دیں، آپ کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں. آپ شہادتین کہہ دیں، آپ کی جنت کا ضامن میں ہوں. جوان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. باپ نے کہا کہ میں مانے نہیں ہوں، اگر آپ شہادتین کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں. ابھی اس نے شہادتین کہی نہ تھی یا پھر غش آ گئی اس کو. حضور نے فرمایا رکتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. نہیں معلوم کتنی دیر کے بعد اس جوان کی غش ٹوٹی. جب غش ٹوٹی حضور نے پھر فرمایا کہ شہادتین کہہ دے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں. روایت بتاتی ہے جیسے ہی اس جوان نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلوات پڑھ دیجئے پیغمبر کی ذات پر. زبان سے یہ کہنا تھا یا اس کی روح پرواز کر گئی؟ گویا فقط شہادتین کے انتظار میں تھی روح. زبان سے یہ کہنا تھا یا روح پرواز کر گئی؟ پیغمبر نے اس کے رشتہ داروں سے کہا خبردار اس کے جنازے کے قریب کوئی نہ آنا. میں مصطفیٰ خود اس کو غسل دلواؤں گا، خود اس کو کفن پہناؤں گا، خود اس کا جنازہ اٹھاؤں گا، خود اس کے جنازے پہ میں جنازہ پڑھواؤں گا، اپنے ہاتھوں سے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرواؤں گا. اب اس کے جنازے کے قریب نہ آنا، یہ ہمارا ہے. گویا مرتے ہوئے یہودی کو پیغمبر نے وقت آخر اس کا ہاتھ پکڑا اور جنت تک پہنچا کر آئے. یہ تھا خلق پیغمبر گرامی اسلام کا، اور علی اکبر اس خلق کے مالک تھے. صلوات پڑھیں حضرت علی اکبر کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی اکبر کا خلق مصطفی تھا، خلق پیغمبری تھا، خلق نبوی تھا. شبیہ میں پیغمبر جیسے تھے، منطق میں بولنے کے انداز میں پیغمبر جیسے تھے، شجاعت میں پیغمبر جیسے تھے، حق و باطل کے اندر استقامت میں پیغمبر جیسے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہرحال ماں کی طرف سے، جناب لیلا کی طرف سے روایت میں بہرحال ابہام ہے. میں نے بتایا کہ تاریخ میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں بیان کی گئیں. بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ کربلا کے میدان میں جناب لیلا نہ تھیں. حضرت لیلا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی علی اکبر کی والدہ امام حسین کی زوجہ موجود نہ تھیں، لیکن اس کے باوجود بعض روایتوں میں اور مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ شب عاشور کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا علی اکبر آپ ماں کی جانب سے امیر المومنین یزید کا رشتہ دار ہیں، ہم آپ کو امان نامہ آپ کے لیے لے کے آئیں. یہی چیز حضرت عباس کے لیے بھی لے کے آئے اور حضرت علی اکبر کے لیے بھی. کہا کہ ہم آپ کے لیے امان نامہ لے کے آئے امیر المومنین کی طرف سے، آپ کو امان ہے، آپ حسین کو چھوڑ دیں، آپ کو زندگی اور مراعات مل جائیں گی. علی اکبر نے فرمایا میں لعنت کرتا ہوں اس جگر خار کے پوتے پر. آپ کو معلوم ہے نا غزوہ احد میں حضرت حمزہ کا جگر جس نے چبایا تھا وہ اس کا پوتا لگتا. میں لعنت کرتا ہوں جگر خار کے بیٹے اور اس کے پوتے پر کہ جو مجھے امان نامہ لکھ کے بھیج رہا ہے وہ زندگی ہی کیا جو حسین ابن علی کے بغیر ہو، وہ زندگی ہی کیا جو حسین ابن علی کے بغیر ہو. گویا میں فرزند فاطمہ کو چھوڑ دوں اور جگر خار کے بیٹے سے امان نامہ لے کے اپنی زندگی حاصل کر لوں؟ میں ایک لمحہ حسین ابن علی کے بغیر زندہ نہیں رہنا پسند کرتا. شجاعت میں پیغمبر جیسے تھے، حق و باطل میں استقامت پر پیغمبر جیسے تھے. گویا جس طرح رسول خدا جب یہ سارے حربے استعمال کر چکے مشرکین مکہ، تو انہوں نے آ کے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے آ کے کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ اگر آپ کو دولت کا شوق ہے تو ہم آپ کے دروازے پہ سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. اگر آپ کو عرب کی حسین عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم پورے عرب سے حسین ترین عورت کو چن کے تلاش کر کے لے آتے ہیں اور اس سے آپ کی شادی کرواتے ہیں. اگر آپ کو سرداری کا شوق ہے تو ہم پورے کے پورے عرب سردار آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں اور آپ کو اپنا رہنما اور سردار مانتے ہیں.
لیکن ایک شرط پہ، اور وہ شرط یہ ہے کہ ان بتوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ہم نے بھی ساری زندگی ان بتوں کی پوجا کی ہے، ہمارے باباؤں نے بھی پوجا کی ہے، ہمارے داداؤں نے بھی پوجا کی ہے، اور پھر چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں تک ہم ان بتوں کو پوجتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو ہم نسل در نسل ان بتوں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں، جو کچھ چاہیے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہیں وہ ہم سے لے لیں اور ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں۔ جناب ابو طالب نے جا کے پیغمبر کو مشورہ نہیں دیا کہ اگر کوئی اس بات کو جو ہے اس کی تعریف کر کے کہے کہ جا کے جناب ابو طالب نے کہا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ نہ، فرمائے یہ مشرکین مکہ میرے پاس پیغام لے کے آئے ہیں، مجھے انہوں نے ایک پیغام دیا جو آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا باریک مقام ہے، یہیں پہ دشمن جو ہے وہ تعریف کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب ابو طالب نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ لے لیں اور آپ جو ہے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں۔ نہ، کہا کہ ایک پیغام ہے جو ان کی طرف سے مجھے ملا ہے، میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مشہور الفاظ جو تاریخ میں آج بھی چمک رہے ہیں روز روشن کی طرح، حضور نے فرمایا چچا جان اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند اتار کے رکھ دیں تب بھی میں اپنے مقصد میں، اپنے ہدف میں اور توحید کے پرچار میں 1 انچ اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ خدا جانتا ہے جب معصوم فرماتے ہیں خلقن و خلقن و منطقہ، گویا یہ سارے کے سارے فضائل جناب علی اکبر کی شایان نشان ہیں، جناب علی اکبر سے وابستہ۔ اسی طرح جناب علی اکبر اپنے دین میں سٹیٹ فارورڈ تھے، توحید پرستی میں جو ہے وہ مضبوط تھے، امامت، ولایت، نبوت، خدا کی جنت، دوزخ۔ روایت بتاتی ہے کہ جب کربلا کا سفر امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے تو ایک جگہ پہ سید الشہداء کی ذوالجناح پہ بیٹھے بیٹھے آنکھیں لگ گئیں۔ مولا کی آنکھوں کو کب بند ہونا تھا، یہ تھوڑی دیر کے بعد مولا کی جب آنکھیں کھلیں تو مولا نے 3 دفعہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے جب اپنے بابا کی زبان پاک سے یہ الفاظ اور قرآن مجید کی یہ آیت سنی، جلدی سے گھوڑا آگے بڑھایا اور بابا کے نزدیک آئے اور آ کے کہا بابا جان کیا ہوا کہ آپ ایک مرتبہ اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنے لگ گئے ہیں؟ امام نے فرمایا اکبر میں گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مجھے ایک اونگھ آئی ہے، ہلکی سی نیند آئی ہے، اس نیند میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص فرما رہے ہیں کہ یہ جو قافلہ ہے یہ اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، یہ موت کا سفر طے کر رہا ہے۔ علی اکبر نے بابا سے سوال کیا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین نے فرمایا کہ اکبر پر بھیجا کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ اکبر نے فرمایا وہی جد بزرگوار امیر المومنین کی طرح، اکبر نے فرمایا بابا جان پھر کیا فرق پڑتا ہے جب حق کے رستے پہ ہم چل رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے ہیں؟ امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہ۔ پھر موت کا ڈر کس چیز کا؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گریں؟ بہرحال علی اکبر کی جو ذات والا صفات کا سب سے بڑا سبق ہم جوانوں کے لیے ہے وہ یہ کہ علی اکبر جہاں پہ پورے دین میں ڈوبے ہوئے تھے اور پورے دین کے اندر سبمٹ ہو چکے تھے، وہیں پہ علی اکبر اپنے بابا کے مطیع محض تھے، مطیع محض حسین ابن علی تھے۔ زیارت جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے زیارت ہے، اللہم صلی علی محمد، اور امام ابو حمزہ سمالی نے اس کو نقل کیا، وہاں پہ علی اکبر کے بارے میں یہ ہے کہ جناب علی اکبر میرڈ تھے، شادی شدہ تھے، اور حضرت کا ایک بیٹا بھی ہے کہ جس کا نام حسن ہے، کیونکہ زیارت کے جملے یہ ہیں کہ جب آپ
حضرت کی قبر مبارک کے پاس جائیں تو وہاں اپنا بوسہ لے کے قبر کا وہاں پہ اور اپنا رخسار وہاں پہ رکھ کے کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن، اے ابا الحسن آپ پر سلام ہو۔ ابا الحسن یعنی آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام، آپ اس کے بابا ہیں۔ اس عمر میں اور اس سن و سال میں بھی کہ جب جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، بچے ہیں جناب علی اکبر کے، اس کے باوجود اپنے بابا کی اس قدر مطیع ہیں، اس قدر فرما بردار ہیں کہ زیارت میں جب ہم، ابھی میں نے بھی اپنی گفتگو کی ابتدا میں پڑھا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، یہ علی ابن الحسین سے مراد علی اوسط نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ علی اکبر ہیں، یعنی معصوم امام ان کا نام لے کر، ایک دفعہ یہ کہ علی اکبر پر ان کا نام لے کر جو ہے وہ سلام کیا جا رہا ہے، دوسری جگہ پہ وَأَوْلَادِ الْحُسَيْن، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وَأَوْلَادِ الْحُسَيْن، اولاد الحسین میں حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے پھر علی اکبر ہیں۔ 2 مرتبہ جناب علی اکبر پر سلام کیا جا رہا ہے زیارت میں، زیارت عاشورہ میں جب ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، 2 مرتبہ علی اکبر پر سلام کیا جا رہا ہے۔ لہذا علی اکبر اپنے والد کے مطیع محض تھے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، اس عالم آب و گل میں کوئی جتنے اونچی اور بلند مقام پہ پہنچا ہے، یقیناً اس کو والدین کی دعائیں وہاں پہ لے گئی ہیں، یقیناً اس کو والدین کی دعائیں وہاں پہ لے گئی ہیں۔ علی اکبر کی زندگی کا، حضرت کی حیات کا پیغام یہ ہے کہ 2024-25 کا جوان اسی طرح اپنے والدین کی اطاعت کرے جس طرح میں علی اکبر اپنے والد کا مطیع محض ہوں، یہاں تک کہ بابا موت کی طرف بھیجیں، باپ موت کی طرف بھیجے، مڑ کے نہ دیکھو کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، نا، موت کی طرف بابا کے سامنے سر تسلیم خم کر چل پڑے۔ باپ اگر موت کی طرف بھیجے تو چل پڑے۔ میرا وجود میرے باپ کے وجود کی وجہ سے ہے۔ رسالۃ الحقوق میں علی ابن الحسین زین العابدین فرماتے ہیں کہ والد کا حق یہ ہے، والد کا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری اصل ہے تم اس کی شاخ ہو، وہ تمہاری جڑ ہے تم اس کی شاخ ہو، جڑ ہے تو تم ہو، اگر جڑ ہی نہ ہوتی تو آپ کہاں سے ہوتے، آپ کہاں سے ہوتے۔ رسالۃ الحقوق بہت پڑھنے کی کتاب ہے جوانوں، چھوٹی سی کتاب ہے، شاید 15-20 صفحے کی کتاب ہے، لیکن پوری کی پوری سوشل لائف اس کتاب کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام نے بتا دی ہے۔ والد کے حق کیا ہیں، والدہ کے حق کیا ہیں، استاد کے حق کیا ہیں، دوستوں کے حق کیا ہیں، آنکھوں کے حق کیا ہیں، کانوں کے حق کیا حق ہیں، زبان کے کیا حق ہیں، معلم کے کیا حق ہیں، نماز پڑھانے والے کے، مؤذن کے کیا حقوق ہیں، سارے کے سارے، ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں۔ واقعاً وہ بندہ اپنے آپ کو علی ابن الحسین زین العابدین کا مرید کہلوانے کا حقدار نہیں ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ رسالۃ الحقوق نہیں پڑھا۔ چھوٹی سی 10 یعنی عربی عبارت ہٹا کے آپ فقط ٹرانسلیشن پڑھیں تو 20 صفحوں سے زیادہ نہیں ہے۔ 20 صفحے پڑھنے کے لیے کتنا زمانہ چاہیے ہے، کتنا وقت چاہیے ہے، اور گوگل پہ آن لائن یہ ساری نہیں موجود تو مجھے کہ میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا۔ اردو میں موجود ہے، عربی میں موجود ہے، پرشین میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، رسالۃ الحقوق ہر زبان میں موجود ہے۔ تو والد کے مطیع تھے، والد کے مطیع تھے۔ علی اکبر والدہ کے مطیع تھے، والد کے مطیع تھے، والدین کے اطاعت گزار تھے۔ رسول خدا سے ایک جوان نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ بوڑھی ہو گئی، لہٰذا آج کل بہت غصہ کرنے لگ گئی ہے۔ توجہ میری جانب رہے، میں ابھی پیغام کی منزل پہ آ گیا ہوں، پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ اس چیز کی آج ہمارے معاشرے کو شدت سے ضرورت ہے۔ ہمارے جوانوں کا اخلاق اس میڈیا نے، سوشل میڈیا نے تبدیل کر دیا۔ وہ اخلاق اسلامی، وہ اخلاق علوی، وہ اخلاق غدیری، وہ اخلاق شبیری آج ہمارے جوانوں میں بہت مفقود ہو چکا ہے، بہت ناپید ہو چکا ہے، بہت کم ہو گیا ہے۔ علی اکبر کس طرح اپنے والدین کے مطیع تھے، ہم آج علی اکبر کو بھی مانتے ہیں، اور والدین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ آج کی گفتگو میں یہیں پہ
پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ رسول گرامی اسلام کو ایک جوان نے آ کر کہا یا رسول اللہ میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتی ہے، بعض دفعہ مجھے بھی ان کے سامنے غصہ آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدہ کے آگے غصہ کرنا قہر خدا کو، غضب الہی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ والدہ وہ ہے کہ جن کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا، جن کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا۔ حضرت نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ میں نے ان کو متعدد مرتبہ اپنے کندھوں پہ بیٹھا کے خانہ کعبہ کا حج کروایا ہے۔ حضور نے فرمایا خوب، جب آپ ان کو حج کروانے لے گئے ہیں آپ کے بازوؤں میں طاقت تھی، آپ کا وجود قوی تھا، آپ مضبوط تھے، ٹھیک ہے، آپ کا شکم بھرا ہوا تھا، آپ کو اس کے علاوہ فقط ان کو اٹھا کر لے گئے اور کوئی کام نہ تھا۔ مجھے یہ بتائیں جب آپ اپنے شکم مادر میں تھے کس قدر آپ کی ماں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، آپ کو اپنے جسم کا خون پلایا، اپنی ہڈیاں کمزور کی، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ آپ شکم مادر میں تھے، ایک دفعہ آپ نے کروٹ بدلی، انگڑائی لی، آپ کی انگڑائی لینے سے آپ کی ماں کو ایک درد ہوئی، تکلیف ہوئی، ان کی ایک چیخ نکلی، وہ چیخ آسمان تک گئی، کیا آپ نے اس چیخ کا حق ادا کر لیا؟ کہا آپ چھوٹے سے تھے، بچے تھے، سردی کی ٹھٹھرتی رات میں بستر پہ آپ نے پیشاب کر دیا، ماں کو جیسے خبر ہوئی، بہرحال اس زمانے ہمارے زمانے جیسی فیسلٹیز نہ تھی کہ پیمپر لگائیں، یہ کریں وہ کریں، وہ زمانہ آپ 1400 سال پیچھے جائیں۔ فرمایا کہ جیسے ہی آپ کی ماں کو خبر ہوئی تو اس نے آپ کو اٹھا کر خشک جگہ پہ سلایا، ساری رات ٹھنڈے بستر پہ آپ کے پیشاب پہ وہ خود سوتی رہی، اس رات کا حق ادا ہو گیا۔ خبردار، ماں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، والدہ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کتاب ہے شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بہرحال مجلس کے بعد، اس کے جشن کے بعد آپ مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو وہ کتاب شیئر کر دوں گا۔ اس کے اندر شیخ عباس قمی اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کو بتایا گیا کہ ایک جوان ہے، مسلمان ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کا وقت آخر ہے، موت اس کے سرہانے پہنچی ہوئی ہے، لیکن اس کی روح جسم سے جدا نہیں ہو رہی، روح جدا نہیں ہو رہی۔ حضرت نے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں، اس جوان کے سرہانے چلتے ہیں۔ جب اس کے سرہانے گئے، حضرت نے اس سے فرمایا جوان کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جوان نہیں کہہ رہا، فرمایا کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، جوان کی زبان نہیں ہل رہی۔ حضور علیہ السلام نے اس مجمع میں دیکھا خواتین، ایک خاتون رو رہی تھی، حضور نے فرمایا کہ اس کی والدہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا کہ آپ اس سے ناراض ہیں؟ کہا یا رسول اللہ 6 سال ہو گئے ہیں میں اس سے ناراض ہوں، اس نے مجھے، میرا دل جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ اس کو رنجایا تھا، مجھے غصہ تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ آج اس وقت اس کو معاف کرتے ہیں، اس وقت اس کو معاف کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں رسول خدا کی رضا پہ راضی ہوں، میں رسول اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، خدایا میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی ماں نے معاف کیا، رسول خدا نے جوان سے کہا جوان پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب جوان کی زبان ہلنے لگ گئی اور وہ کہنے لگ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا اشہد ان محمد۔ حضور نے فرمایا جوان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک سیاہ رنگ کا بد شکل، بد صورت، وحشی انسان دیکھ رہا ہوں جس کے وجود کی بدبو مجھے کھائے جا رہی ہے۔ حضور نے اس کو ایک ذکر بتایا، فرمایا اس ذکر کی تلاوت کر۔ اس نے جیسے ہی ذکر کی تلاوت کی، حضور نے فرمایا اب بتا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اب ایک حسین و جمیل خوبصورت ترین انسان دیکھ رہا ہوں کہ جس کا جمال مجھے اپنی طرف کھینچے جا رہا ہے، گویا میرا دل کرتا ہے اپنے وجود سے نکل کر اس حسین انسان اور اس یہ بات سچی ہے کہ جناب اسرائیل علیہ السلام ملک مقرب ہیں، وہ بدصورت نہیں ہیں، ان کی شکل ڈرانے والی نہیں، یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو وہاں پہ ہمیں ڈراتے ہیں مرتے وقت۔
وقت نزا ہمیں ہمارے اعمال ڈراتے ہیں، جناب عزرائیل ڈرانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس جوان کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اتنا حسین و جمیل ہے اور میری جانب بڑھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب تو نے حضرت عزرائیل کو صحیح پہچان لیا، اب تیری روح۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اگر ماں معاف نہ کرے تو ختم المرسلین سید المرسلین کے کہنے پہ بھی زبان وقت نزا نہیں کھلتی۔ شاید میں اپنا پیغام پہنچا سکا ہوں۔ جس نبی کے لیے کائنات خلق ہوئی، اگر ماں معاف نہ کرے اس نبی کے کہنے پہ بھی زبان شہادتین نہیں کہہ سکتی جب تک ماں معاف نہ کرے۔ ماں کا معاف کرنا ضروری ہے۔ آخری بار بعض دفعہ ہماری فیملی کے اندر ہمارے رشتہ داروں میں عموماً ساس میں بہو میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً جو ہے دیکھتے ہیں فیصلہ دے دیتے ہیں، کسی ایک کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی ایک کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ، ذمہ داروں کے لیے معصومین فرماتے خبردار لڑائی میں کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت نہ کریں۔ اگر آپ ریسپانسبل ہیں اس وقت فقط لڑائی ختم کریں، بعد میں جب سبھی ٹھنڈے ہو جائیں اس وقت ان کو منطق اور علم سے اور محبت سے بتائیں۔ ماں اگر غلطی پہ تھی تو اسی طرح سے ایک جوان کا واقعہ ہے، بس یہ واقعہ چونکہ مجھے ٹائم کا بھی بتا دیا گیا ہے، میں انشاءاللہ زیادہ لمبا نہ کروں، لیکن یہ پیغام ضروری ہے۔ آخر ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے۔ تو جب اس جوان کا وقت آخر آیا تو اس جوان نے، بلکہ وہ جوان زندگی میں اپنی زندگی میں ایک ولی خدا کے پاس آیا، کہا کہ میں جتنی کوشش کرتا ہوں میرے رزق میں برکت نہیں ہے، فقر میرا دامن نہیں چھوڑ رہا، غربت، بیماری، پریشانی، ہر وقت میں گویا جہنم میں مبتلا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہا خدا جانتا ہے زکوٰۃ دیتا ہوں۔ کہا حق الناس آپ کی گردن پہ ہے؟ کہا میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کیا۔ کہا والدین آپ سے راضی ہیں؟ کہا یا رسول ولی خدا سے کہا کہ آغا جان بس ایک مرتبہ چھوٹی سی خطا اور غلطی ماں سے کی تھی، اور پھر میں نے معافی بھی مانگی تھی اور میں نے ان کو جا کے ہدیہ بھی دیا تھا۔ کہا کیا خطا کی تھی؟ کہا کہ میری بیوی اور میری والدہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا، تو مجھے احساس ہوا کہ میری والدہ جو ہے وہ زیادتی کر رہی، تو میں نے والدہ کو تھوڑا سا ڈانٹا، تو بعد میں مجھے احساس ہوا، میں نے جا کے معافی بھی مانگی اور یہ بھی کیا۔ آقا نے فرمایا یہیں پہ آپ کی ساری مشکلات کی وجہ یہیں پہ ہے، جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے معافی مانگو، ہاتھ چوم کر انہیں اپنے زبان سے کہو کہ میں نے اس دن غلطی کی تھی، مجھے معاف کر دے۔ وہ جوان گیا، اس نے جا کے ماں سے کہا، ہاتھ چومے اور کہا کہ اس دن غلطی کی تھی۔ اس دن ماں کا دل خوش ہوا۔ ابھی پاؤں چومنے کے لیے وہ پیروں پہ گر رہا تھا، یا ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا نہیں بیٹا بس اتنی کافی ہے، اس دن آپ نے مجھے میری بہو کے سامنے بے آبرو کیا تھا، پھر بعد میں ہلکا سا تحفہ مجھے دیا اور سادی سی معافی مانگی تو میرا دل خوش نہیں ہوا تھا، جا میں نے اب تجھے معاف کیا۔ ایک مدت کے بعد یہ جوان جب ولی خدا کے پاس آیا تو آ کے کہتا یا ولی اللہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ گویا معجزہ ہوا ہے، جس دن سے میں نے ماں سے معافی مانگی ہے اس دن کے بعد میری زندگی گویا بہشت بری بن گئی ہے۔ والدین کی اطاعت، علی اکبر علیہ السلام کی سیرت ہمیں والدین کی اطاعت کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور آج شدت سے ضرورت ہے ایک جوان کو والدین کو خوش رکھنے کی۔ یاد رکھیں اس دنیا میں، اس عالم آب و گل میں کوئی جس منزل پہ پہنچا ہے اس کو اس کے والدین کی دعائیں لے گئی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا کی قسم عالم برزخ میں وہ آپ کے زیادہ ضرورت مند ہے جب وہ دنیا میں تھے۔ دنیا میں ہونے سے عالم برزخ میں وہ آپ کی مدد کے زیادہ ضرورت۔ بعض اولاد ایسی ہوتی ہے جو والدین کی زندگی میں فرما بردار ہوتی ہے، مرنے کے بعد آ کے والدین ہوتی ہے۔ بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں آ کے والدین ہوتی ہیں، مرنے کے بعد فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ روایت میں ہے اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا آپ منت مان لیں، خدایا میں 40 دن اپنے والدین کی قبر پہ جاؤں گا، شب جمعہ کے ظہر سے لے کر روز جمعہ کی ظہر تک میں جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے ان کے لیے فاتحہ خوانی کروں گا۔
اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو آپ آ کے مجھ کو پکڑ لینا۔ والدین کی اطاعت، وہاں سے والدین دعا کرتے ہیں، عالم برزخ سے دعا کرتے ہیں۔ خبردار جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ اپنے والدین کو بھولیں، وہاں پہ وہ زیادہ ضرورت مند ہیں آپ کی مدد اور نصرت کے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھنے پہ کتنا زور لگتا ہے، اس سورہ کا ثواب ان کو جب پہنچتا ہے وہ دعا کرتے ہیں ہمیں۔ اور علی اکبر کی زندگی کا سبق یہ ہے، حضرت کی سیرت یہ ہے کہ مطیع محض امر مولا تھے اور اپنے بابا کے سامنے مطیع محض تھے۔ گویا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانوں کو جس بات کا سبق دیا ہے وہ یہی کہ اپنے والد کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم رہنا۔ ہاں، جب والدین آپ کو حرام کی طرف دعوت دیں، چونکہ میں نے اتنی باتیں والدین کے بارے میں کی، حرام میں والدین کی اطاعت نہ کریں۔ اگر کوئی والد کہے نماز نہ، ٹھنڈ ہے، سردی ہے، نہ پڑھے، یہاں پہ ان کی اطاعت نہیں ہے۔ جس والد کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا، اب یہ والد اسی اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ والد بیٹی سے کہے شادی کا موقع ہے، اٹھو بیٹا، حجاب شجاب، یہ پردے شردے کی ضرورت نہیں، اور اٹھو ڈانس کرو، رقص کرو، یہاں پہ بیٹی کو والد کی اطاعت کی ضرورت نہیں، والدہ کی اطاعت کی ضرورت نہیں، خبردار، یہاں پہ ان کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ لیکن جب وہ آپ کو حرام کی طرف دعوت نہ دیں تو والدین چاہے کافر بھی کیوں نہ ہوں ان کی اطاعت ہمارے اوپر ضروری ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ بہرحال آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ یہ جشن اور اس طرح کی محفلیں ہمارے یہ جوان، خصوصاً امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جوان، کہ خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، یہ برگزار کرتے ہیں۔ ISO واقعاً وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جو اپنے پچھلے 53 ایئرز سے 1972 میں تقریباً اس کی بنیاد رکھی گئی تھی لاہور میں۔ 53 سالوں میں اس نے ایسے ایسے جوان سرزمین پاکستان پر مکتب کو تیار کر کے دیے ہیں کہ آج خدا شاہد وہ مکتب تشیع کا فخر ہے۔ نہ فقط پاکستان کے اندر، ملک سے باہر چلے جائیں، کون سا ملک ہے کہ جہاں پہ ISO کے فارغ التحصیل نہیں پہنچے، اور جہاں پہ پہنچے ہیں ایک مثبت انسان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوئی امام بارگاہ، کوئی مسجد کے جس کے متولیوں میں یا اس کی کمیٹی میں ISO کے لوگ نہ ہوں، کوئی جتنی بھی ہماری آرگنائزیشنز ہیں ان میں کون سی ہماری ملی تنظیم ہے کہ جس کی بنیاد میں یا جس کے اندر ہمارے ISO کے فارغ التحصیلان نہیں ہیں۔ اس ماں نے کئیوں کو تربیت کر کے اس معاشرے کے حوالے کیا ہے۔ یہ ایک ماں ہے کہ جو اپنی اولاد کو اس وقت کہ جب وہ جوان ہیں، عین جوانی، اوج جوانی میں، ایسے خطرناک ماحول میں ہوتے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے ہاتھی پھسل جاتے ہیں۔ کالج یونیورسٹی آج کے زمانے میں، بہرحال کالج یونیورسٹی کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر کی یا مسجد کے ماحول کی طرح نہیں ہوتا۔ جو مقصد بزرگوار بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، سبھی کالجوں سے ہو کے آئے ہیں، یونیورسٹیوں سے ہو کے آئے ہیں۔ اس ماحول میں اگر ہمارے بچے کو کوئی چیز عفیف بناتی ہے، پاک دامن بناتی ہے، وہ یہی امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان ہے۔ وہاں پہ ہمارے بچے کو ایسی دوستی مل جاتی ہے، ایسے دوست مل جاتے ہیں جو اس کو بجائے اس آلودہ ماحول میں جانے کے اس کا ہاتھ تھامتے ہیں اور اس کو اہل بیت اور قرآن کی دہلیز پہ لے کے آتے ہیں، علماء کی اس طرح کی محفلوں میں لے کے آتے ہیں، علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ قائم ہونے والے جشنوں میں لے کے آتے ہیں۔ لہٰذا امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن خصوصاً ہمارے پاکستان کے لیے نعمت خدا ہے۔ میں سب بزرگوں سے جو یہاں پہ سن رسیدہ بزرگ تشریف فرمائے، سب جوانوں سے جنہوں نے ابھی تک اس پاک سسٹم میں اپنا شمولیت نہیں کی ہے، میں ان سے اپنے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ ان کو کہوں گا، یہ شجرہ طیبہ ہے، آپ کو بھی اور آپ سے وابستہ لوگوں کو بھی اس ماحول میں کہ جب فحشائی کے، جب عریانی کے، معاف کرنا، جب بے حیائی کے، جب ویسٹرن کلچر کے سیلاب اور طوفان آ رہے ہیں ہماری جانب، اگر ہمارے جوانوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کوئی چیز بچا لیتی ہے تو یہی ISO ہے۔ یہ جوان ہیں جو ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، اور دوستی کتنا بڑا اثر رکھتی ہے، دوستی والدین کی تربیت سے زیادہ اثر دوستی رکھتی ہے۔ نبی نوح کے بیٹے کو گھر سے نبی کی تربیت ملی تھی، دوست اچھے نہیں ملے تھے، یہی وجہ ہے کہ نبی کا نافرمان ہوا، طوفان نوح میں ڈوب کر مرا۔
جعفر کذاب امام کا بیٹا تھا، امام کا بھائی تھا، امام کا چچا تھا، دوستی اچھی نہ ملی، امام زمانہ کی چچا جعفر کذاب، دوستی اچھی نہ ملی، جعفر کذاب بنا۔ دوست والدین سے زیادہ اثر رکھتا ہے بچے کی شخصیت پر۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں جب کسی کو ISO کے پاک و پاکیزہ جوان دوست مل جاتے ہیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہاں پر جہاں پر بچانے والا کوئی نہیں، یہ دوست آتے ہیں ہمیں اپنے سینے سے لگا کر اہل بیت کی دہلیز پہ لے کے جاتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے ISO ہمارے وطن کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں پروردگارا